بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عثمان کسانہ یوٹیوب چینل۔ آج پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر جو آئی ہے وہ آپ سے شیئر کرنی ہے، بلکہ پوری پاکستانی قوم کے لیے اسے خوشخبری بھی کہا جا سکتا ہے۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان جو جغرافیائی اور نظریاتی حوالے سے پوری دنیا میں ایک منفرد نوعیت کی پہچان رکھتا ہے، اور مسلم امہ کے طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کو مسلم امہ کے لیڈر کے طور پہ، تو ہمارا رول، ہماری جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس کی وجہ سے بہت نمایاں ہے اور اس کی بڑی قدر کی جاتی ہے۔ جو آج کل دنیا بھر میں اسلام اور اسلامی ممالک کے خلاف ایک فینومینا پایا جاتا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی مشکلات کو اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے زیادہ تھی۔ ہمارا پیارا ملک پاکستان پچھلے کچھ عرصے سے عالمی طاقتوں کے بنے ہوئے ایک جال میں پھنسا ہوا تھا، اور اس جال کو فیٹف کا نام دیا گیا۔ فیٹف ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جو بڑی اقوام ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، طاقتور ممالک ہیں، جو بڑی معاشی قوتیں ہیں، ان میں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، جرمنی ہے۔ ان تمام بڑے ممالک نے مل کر فیٹف کے نام سے ایک جال بن رکھا تھا، جہاں یہ کمزور ممالک کی جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لے کے پھر ان کے ساتھ اپنے تعلقات اور ان کی جو معاشی صورتحال ہے، ان کا معاشی سٹیٹس ہے، اس پر اپنی رائے دیتے ہیں۔ فیٹف میں ان تمام ممالک کی اندرونی صورتحال کا جائزہ لیا جاتا ہے اور پھر ان کو کیٹیگرائز کر کے فیٹف کے جال میں رکھا جاتا ہے، اس میں پھنسایا جاتا ہے۔ پاکستان کی جہاں تک بات ہے تو پاکستان پچھلے 1 یا 2 عشروں سے دہشت گردی کے حوالے سے اور فائنینشیل کرپشن کے حوالے سے، جسے ہم منی لانڈرنگ کہہ سکتے ہیں، بلیک منی، جو ہمارے یہاں پر کچھ طاقتور لوگ ہیں، ان میں اشرافیہ کے، اس میں سیاستدان ہیں، اس میں ہمارے کچھ اداروں کے لوگ بھی ہیں، ان تمام لوگوں کی جو انڈیویجول ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی جو انفرادی کارروائیاں ہیں، وہ سب مل کے پاکستان کا امیج بلڈ کرتی ہیں۔ دہشت گردی کو لے کر جو پاکستان میں پچھلے 1-2 عشروں میں پھیلی، اور اتنی پھیلی کہ تباہی پھیلا دی، اور اس کے ساتھ منی لانڈرنگ یا فائنینشیل کرپشن کو لے لیجیے، ان 2 ایشوز نے خاص طور پہ پاکستان کو متاثر کیا اور پاکستان فیٹف کی واچ لسٹ میں آ گیا۔ پھر اس واچ لسٹ میں لانے کے بعد وہ یہ کرتے ہیں کہ جن ممالک کی کارکردگی زیادہ بری ہوتی ہے یا حالت پتلی ہوتی جاتی ہے، ان کو وہ گرے لسٹ میں لے جاتے ہیں، اور گرے لسٹ میں رکھ کے ان کا جائزہ لے کر ان پر مختلف سینکشنز لگا کے، مختلف ان کے چیکس رکھ کر پھر اس کے بعد اس کو بلیک لسٹ میں لے جاتے ہیں۔ جب بندہ بلیک لسٹ میں کوئی ملک چلا جاتا ہے تو پھر اس ملک پر بہت سی معاشی پابندیاں، بہت سی عالمی پابندیاں اور اتنی ریسٹرکشنز لگا دی جاتی ہیں کہ وہ ملک اپنا وجود بھی باقی رکھنا مشکل محسوس کرتا ہے۔ پاکستان بہت عرصے سے، کئی سالوں سے گرے لسٹ میں تھا، اور پاکستان کو مطالبات کی ایک فہرست تھما دی گئی تھی فیٹف کی جانب سے، ان عالمی طاقتوں کی جانب سے جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، جرمنی ہے، اس میں کینیڈا ہے، اس میں یہ سارے ممالک نے پاکستان کو مطالبات کی ایک فہرست تھمائی ہوئی تھی کہ آپ ان نکات پر عمل کریں، ہم آپ کو فیٹف کی گرے لسٹ سے نکال دیں گے۔ گرے لسٹ میں رہنے کا نقصان یہ ہو رہا تھا کہ ہم پر بہت سی تجارتی، بہت سی سفارتی اور بہت سی معاشی پابندیاں تھیں۔ پاکستان اس طرح سے اپنا امیج بلڈ نہیں کر پا رہا تھا، ہماری گروتھ ویسی نہیں ہو رہی تھی، ہماری قوم کو بہت سی مشکلات کا سامنا تھا، معاشی مشکلات کا سامنا تھا۔ ہر حکومت اپنے تئیں ان نکات پر عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی، اور وہ نکات ظاہر ہے عوامی سطح کے بھی تھے، جن میں سب سے زیادہ رول افواج پاکستان نے ادا کیا ہے کہ افواج پاکستان نے 8 نکات پر عمل کرنے کے لیے دن رات ایک کیا، جن میں سر فہرست ظاہر ہے دہشت گردی کا قلعہ کما تھا۔ بہت سے آپریشنز کیے گئے، آپریشن رد الفساد کیا گیا، آپریشن ضرب عضب کیا گیا، اور بہت سے آپریشن چھوٹے بڑے کیے گئے۔ ہماری بہت سی کورز، ہمارے بہت سے بریگیڈز، بہت سی بٹالینز باقاعدہ اس فیٹف کے نکات سے نکلنے کے لیے وقف رہیں۔ اب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے گزشتہ دن، جو 1-2 دن قبل پاکستان کو پروانہ تھمایا گیا ہے۔ اس سے پہلے 2021 میں ایک چانس بنا تھا پاکستان کا گرے لسٹ سے نکلنے کا، لیکن
2 نکات یا 3 نکات رہ گئے تھے جن پر مزید عمل کرنے کا کہہ کے اس کو گرے لسٹ میں برقرار رکھا گیا تھا۔ اب یہ خوشگوار خبر آئی ہے، یہ خوش کن لمحہ آیا ہے کہ پاکستان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ہماری جو دہشت گردی کے خلاف ہے جنگ ہے، جو ہماری افواج کی، ہمارے اداروں کی کارکردگی ہے، اس کو ایڈمائر کرتے ہوئے اور ہماری معاشی مینجمنٹ کو سراہتے ہوئے ان ممالک نے، فیٹف نے پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکال دیا ہے۔ وہ جو تلوار ہمارے اوپر لٹک رہی تھی کہ شاید ہم گرے لسٹ سے اب بلیک لسٹ کی طرف چلے جائیں گے، اس خطرے سے پاکستان نکلا ہے، گرے لسٹ سے ہمارا نام نکال دیا گیا ہے۔ فوری اثر اس کا یہ ہوگا کہ پاکستان پر بہت سی جو سینکشنز تھی، چھوٹی بڑی، کچھ ہڈن، کچھ ٹیکنیکل، ان تمام سینکشنز کے خاتمے کا دروازہ کھل گیا ہے۔ اب ایک ایک کر کے پاکستان سے پابندیاں ہٹتی جائیں گی، جسے ہم کہہ سکتے ہیں ترقی کی راہیں کھلیں گی، خوشگوار حالات آئیں گے، عوام کے لیے کچھ اچھی باتیں آئیں گی، اور ہماری حکومتوں کی ذمہ داریاں دو چند ہو گئی ہیں، ہمارے اداروں کی ذمہ داریاں دو چند ہو گئی ہیں۔ پاکستان کے لیے اوورآل یہ ایک اچھی خبر آئی ہے کہ ہم فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل آئے ہیں۔